بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا خالق، تمام جہانوں کا مالک اور بے حساب رحمتوں کا دینے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے عظیم نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی دل میں صبر، استقامت، شکر اور اللہ پر کامل بھروسے کا تصور ابھر آتا ہے۔ وہ عظیم نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ جب بھی صبر کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یاد آتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام صرف صبر کی علامت ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بے مثال سخاوت، اعلیٰ اخلاق، عاجزی، عبادت اور عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے اللہ کے برگزیدہ رسول بھی تھے۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے تو دنیا کی کوئی آزمائش اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی کو مرحلہ وار جانیں گے۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کیوں عطا فرمائی، ان کی دعوت کیا تھی، شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کے کیسے کیسے حربے استعمال کیے، اور آخرکار اللہ نے اپنے اس صابر بندے کو کس شان کے ساتھ سرخرو فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے شام کے علاقے کے قریب ایران میں مبعوث فرمائے گئے۔ ان کا مقصد عوام کو، دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار ان جلیل القدر انبیاء کرام میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عزت و احترام کے ساتھ فرمایا ہے۔ مفسرین کے مطابق آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے تھا، اور آپ کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ بے شمار دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا۔ آپ کے پاس وسیع زمینیں تھیں، سرسبز باغات تھے، بے شمار مویشی تھے، بڑی تعداد میں خادم تھے، خوبصورت گھر تھا، اور اللہ نے آپ کو نیک اولاد سے بھی نوازا تھا۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے۔ اپنے مال و دولت، بیٹوں، اولاد کو دیکھ کے کبھی ان کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی تکبر نہ ابھرا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی اپنی طاقت یا عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی لیے وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور عاجزی اختیار کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بے مثال سخاوت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت خوبصورت پہلو ان کی سخاوت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اگر کسی مسافر کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاتے، اگر کوئی یتیم مدد مانگتا تو اس کی کفالت کرتے، اگر کوئی بیوہ مشکل میں ہوتی تو اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ان کا دروازہ ہر وقت محتاجوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا جس میں وہ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ بستی میں نکلتے اور ضرورت مند مہمانوں کو لے کر آتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یقین تھا کہ اصل مالک اللہ ہے اور بندہ صرف امانت دار ہے، اسی لیے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔
وہ صرف مال نہیں دیتے تھے بلکہ عزت بھی دیتے تھے۔ وہ غریبوں سے محبت سے بات کرتے، ان کے دکھ سنتے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ صرف ان کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک صبر ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اس کا دکھ بانٹنا اور اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیوں مابعوث فرمایا؟ ہر نبی کی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مکالمے کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی، توحید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے دعا مانگی جائے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی کی اطاعت کی جائے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ دنیا کی دولت، طاقت اور شہرت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ انسان اگر دنیا کی ہر چیز کھو دے لیکن اللہ کو پالے تو وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ شیطان کا حسد۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں تو وہ سخت جلنے لگا۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو ان سے یہ نعمتیں لے لے تو شاید وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح شکایت کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ اس کا بندہ ایوب سچا، مخلص اور وفادار ہے۔ اللہ کو کسی امتحان سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ آزمائش بندوں پر حق کو ظاہر کرنے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی حکمت کے تحت حضور ایوب علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ شیطان سمجھ رہا تھا کہ دولت چھن جائے گی تو ایوب علیہ السلام اللہ کو بھول جائیں گے، اولاد نہ رہے گی تو وہ ناشکری کریں گے، بیماری آ جائے گی تو وہ اللہ سے شکوہ کریں گے۔ لیکن شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے وہاں دنیا کی کوئی مصیبت ایمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کا بندہ ایوب صرف نعمتوں کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا بلکہ خالص اللہ کی محبت میں جھکتا ہے، اور ایوب کا مطلب بھی ہے جھکنے والا، بار بار اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بعض دنیاوی آزمائشوں کے اسباب تک محدود رہنے کی مہلت دی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کہ شیطان اللہ کی اجازت کے بغیر کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ایک دن وہ آیا جس کا حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کے مویشی ہلاک ہو گئے، پھر ان کے کھیت تباہ ہو گئے، اس کے بعد باغات برباد ہو گئے، غلام اور خادم بھی باقی نہ رہے۔ چند ہی دنوں میں وہ شخص جس کے پاس بے شمار دولت تھی بظاہر دنیا کی ہر آسائش سے محروم ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے، جس گھر میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جہاں ہر روز غریبوں میں خیرات تقسیم ہوتی تھی، جہاں ہر نعمت موجود تھی، اب وہاں خاموشی کے ڈیرے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے ایک مرتبہ بھی شکایت کا لفظ نہ نکلا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت سکون سے فرمایا، اے اللہ، تو نے دیا تھا
تو نے واپس لے لیا، میں ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں شیطان پہلی مرتبہ شکست کھا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دولت ختم ہوگی تو ایوب ناشکری کریں گے، مگر حضرت ایوب کا اللہ پر یقین پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد ایک زوردار زلزلے نے زمین کو آن گھیرا اور ان کی ساری اولاد، ان کے خادم، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے بیٹے وفات پا گئے۔ شیطان کے لیے یہ ایک اور موقع ہاتھ میں آ گیا ان کو بہکانے کا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ تمہارے بیٹے ہلاک ہو گئے ہیں، کیونکہ تھے تو وہ بھی انسان ہی، اللہ کے بندے، اور اولاد سے محبت کس کو نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑی دیر رونے لگے، رو کے اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کوئی بھی شکوہ نہ کیا، اور انہوں نے بس یہی کہا کہ اللہ کا مال تھا اور اللہ نے واپس لے لیا۔ اس بات سے بھی شیطان کو دوہری دفعہ شکست ہوئی۔ حضرت ایوب کی سخاوت آزمائش میں بھی ختم نہ ہوئی۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دولت تھی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جب دولت نہ رہی تب بھی ان کے اخلاق نہیں بدلے۔ وہ لوگوں سے پہلے کی طرح محبت سے ملتے، کسی سے حسد نہ کرتے، کسی کے مال کو دیکھ کر افسوس نہ کرتے، بلکہ فرماتے رزق کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ آج اکثر لوگ دولت چلی جائے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ایمان حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ دولت چھیننے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر گزار ہیں تو وہ مزید غصے میں آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے پھر عرض کیا، اے اللہ، ایوب کے پاس ابھی اس کی اولاد موجود ہے، اسی وجہ سے وہ صبر کر رہا ہے۔ پھر اللہ کی حکمت کے مطابق حضرت ایوب کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ صرف باپ نہیں تھے بلکہ بہترین مربی تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت، سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن وہ دن آیا جسے کوئی والدین اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے بچوں پر ایک عمارت گر گئی، جس کے نتیجے میں ان کی تمام اولاد وفات پا گئی۔ سوچئے، ایک لمحے میں باپ کی پوری دنیا اجڑ گئی، گھر میں بچوں کی ہنسی خاموش ہو گئی، کھلونے ویسے ہی پڑے رہے، کمرے خالی ہو گئے، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں فرمایا۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا، میرے رب نے انہیں عطا کیا تھا اور میرے رب نے ہی انہیں واپس بلا لیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے شیطان کو دوسری مرتبہ شکست دی۔ اگر تو آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ حضرت رحمہ رضی اللہ عنہا۔ جب سب لوگ حضرت ایوب سے دور ہونے لگے تب ایک ہستی ایسی تھی جس نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ تھی ان کی وفادار اہلیہ، جنہیں بہت سی روایات میں حضرت رحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے صرف بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا بلکہ وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ آج بھی سلام کرتی ہے۔ جب مال ختم ہو گیا انہوں نے شکایت نہیں کی، جب اولاد چلی گئی انہوں نے صبر کیا، اور جب بیماری آئی تب بھی وہ اپنے شوہر کا ہاتھ چھوڑ کر نہیں گئی۔ وہ خود مزدوری کرتیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں، چرخہ کاٹتیں، اور جو تھوڑا سا کھانا ملتا وہ حضرت ایوب کے پاس لے آتیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، بلکہ ہر وقت یہی کہتیں اللہ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔
شیطان کی نئی ناکامی۔ شیطان اب سخت پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا دولت گئی پھر بھی ایوب صابر رہے، اولاد چلی گئی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، بیوی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اب شیطان نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ایوب کے دل پر حملہ نہیں کر سکتا تو ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بہکائے گا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ کچھ لوگ کہنے لگے اگر ایوب اللہ کا محبوب ہوتا تو اس پر اتنی مصیبتیں کیوں آتی؟ کچھ کہنے لگے یہ ضرور کسی گناہ کی سزا ہے، لیکن یہ سب شیطانی وسوسے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور آزمائش ہمیشہ ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ کئی مرتبہ یہی آزمائش انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے۔ اب آزمائش کا سب سے سخت مرحلہ ابھی باقی تھا۔ شیطان جانتا تھا کہ نہ دولت حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے دور کر سکی، نہ اولاد کی جدائی۔ اب وہ ایک ایسی آزمائش لانے والا تھا جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا، مگر ان کے ایمان کو ذرا بھی کمزور نہ کر سکی۔ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، جسم کمزور ہونے لگا، طاقت ختم ہونے لگی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی سینکڑوں لوگوں کی مدد کرتا تھا اب خود دوسروں کے سہارے کا محتاج بن چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیماری نے ان کے جسم کو کمزور کیا، ان کے ایمان کو نہیں۔ ان کی زبان پر آج بھی وہی ذکر تھا، الحمدللہ۔ ان کے دل میں آج بھی وہی یقین تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، دنیا کی محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ جب تک انسان کے پاس دولت، طاقت اور صحت ہوتی ہے، لوگ اس کے گرد جمع رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آزمائش آتی ہے، بہت سے چہرے بدل جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ کبھی ان کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، جو ان کی سخاوت کے قصے سناتے تھے، جو ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہی لوگ اب آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ بعض نے کہنا شروع کیا اگر ایوب اللہ کا محبوب ہوتا تو اس پر اتنی مصیبتیں کیوں آتیں؟ کچھ نے کہا ضرور اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہوگا، لیکن یہ سب ان کی اپنی سوچ تھی۔ قرآن میں ایسی بات نہیں کہی گئی، بلکہ قرآن تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سناتا ہے۔ بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سوچئے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرما رہے تھے میرا بندہ بہترین بندہ ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، دنیا کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا۔ حضرت رحمہ علیہ السلام کی بے مثال وفاداری۔ ناظرین، جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تب ایک ہستی ایسی تھی جس نے حضرت ایوب کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ تھی ان کی نیک اور وفادار زوجہ، جنہیں بہت سی روایات میں حضرت رحمہ کہا گیا ہے۔ صبح ہوتی ہے وہ حضرت ایوب کی خدمت کرتیں، انہیں پانی پلاتیں، زخم صاف کرتیں، دوائی کا انتظام کرتیں، پھر روزگاری کی تلاش میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں، محنت مزدوری کرتیں، اور شام کو چند لقمے ملتے تھے وہ حضرت ایوب کے سامنے رکھ دیتیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میں کیوں یہ سب برداشت کروں، بلکہ ہر لمحہ یہی کہتیں میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں اور میرا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب کو وہ شکست نہیں دے سکا تو اس نے حضرت رحمہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان ایک انسان کی شکل میں حضرت رحمہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا تمہارا شوہر برسوں سے بیمار ہے، آخر کب تک انتظار کرو گی؟ اگر وہ اللہ سے شفا مانگ لے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شیطان کا مقصد صرف ایک تھا، کسی طرح حضرت ایوب کے دل میں بے صبری پیدا ہو جائے۔
حضرت رحمہ نے جب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی حکمت سے جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا ہم کتنے سال خوشحالی میں رہے؟ حضرت رحمہ نے عرض کیا تقریباً 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے اتنے سال اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں تو کیا چند سال کی آزمائش پر صبر نہیں کر سکتے؟ مجھے ابھی اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت فرق سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنی تکلیف اپنے رب کے سامنے بیان کی، اور یہی بندگی کا ادب ہے۔ آخر ایک دن جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ قرآن مجید اس دعا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا میں اب صبر نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اتنا کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں اللہ سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس کے سامنے عاجزی سے اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ ناظرین، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی، ہر آزمائش کے بعد آسانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں صبر کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پر بدگمانی نہیں کی، اور اب وہ وقت قریب تھا جب اللہ نے اپنے اس صابر بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا تھا۔ جس رب نے آزمائش دی تھی اب وہی رب شفا دینے والا تھا، اور ایسی شفا جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کے اہل و عیال واپس عطا کیے، بلکہ اتنے ہی اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ سورۃ انبیاء۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے صرف بیماری ختم نہیں کی بلکہ فرمایا یہ ہماری رحمت تھی، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ صرف شفا نہیں بلکہ رحمتوں کا ایک نیا باب تھا۔ اللہ کا معجزہ۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، برسوں سے بیمار ایک نبی، جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً تعمیل کی۔ انہوں نے اپنا قدم زمین پر مارا، اللہ کے حکم سے وہاں ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا پانی تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا بھی۔ اسی لمحے ان کا جسم تندرست ہونے لگا، چہرے پر رونق واپس آ گئی، جسمانی کمزوری ختم ہو گئی، بیماری کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ جس جسم کو لوگ دیکھ کر دور بھاگتے تھے اب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ شیطان کو یقین تھا کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے دور کر دے گا۔ اس نے دولت چھینی، ناکام ہوا، اولاد کی جدائی آئی، ناکام ہوا، بیماری آئی، ناکام ہوا، لوگ چھوڑ گئے، تب بھی ناکام ہوا۔ آخرکار شیطان کو یہ ماننا پڑا کہ سچا مومن وہ نہیں جو صرف خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ سچا مومن وہ ہے جو مصیبت میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ شیطان ایمان کو صرف اسی وقت ہرا سکتا ہے جب انسان خود اللہ سے دور ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کبھی دنیا نہیں مانگی، انہوں نے صرف اللہ کی رضا چاہی، اور جب اللہ
دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ان کے اہل بھی واپس عطا کیے اور اتنے ہی مزید عطا کیے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس بندے نے صبر کیا اللہ نے اس کا نقصان پورا ہی نہیں کیا بلکہ پہلے سے بڑھ کر عطا کیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور مستند روایت سناتی ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ شفا ملنے کے بعد ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ نے ان پر سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کر دی۔ حضرت ایوب انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا نہیں دیا کہ تم اب ان سے بے نیاز ہو جاؤ؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تیری رحمت اور برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب تھا۔ حضرت ایوب سونا جمع کرنے کے لیے نہیں جھکے تھے بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی برکت کو خوشی سے قبول کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پاس کافی ہے، بلکہ فرمایا، اے اللہ، میں تیری رحمت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایک سچے بندے کی سوچ۔ حضرت رحمہ کی خوشی، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ وہ خاتون جس نے برسوں اپنے شوہر کی خدمت کی، بھوک برداشت کی، لوگوں کی باتیں سنی، محنت مزدوری کی، رات کو جاگ کر تیمارداری کی، آج وہی اپنے شوہر کو مکمل صحت مند دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ان کے دل سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، الحمدللہ۔ یہ صرف حضرت ایوب کی کامیابی نہیں تھی، یہ صبر کرنے والے ہر اس انسان کی کامیابی تھی۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، اگر آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اگر آپ نے کسی اپنے کو کھو دیا ہے، اگر لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یاد رکھیں۔ ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہونے میں وقت لگے، لیکن اگر آپ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو وہ رب آپ کو ایسے راستے سے نوازے گا جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کا وعدہ ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے ناظرین، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہدایت اور امید کا پیغام ہے۔ جب زندگی میں آزمائشیں آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس پر بھروسہ کریں۔ جب رزق میں کمی آئے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ جب بیماری آئے تو علاج بھی کریں، دعا بھی کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیں، اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ حقیقی دولت مال و دولت نہیں، بلکہ مضبوط ایمان، صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ انسان سب کچھ کھو کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اللہ نے حضرت ایوب کی زندگی کو قرآن میں اس لیے محفوظ فرمایا تاکہ ہر پریشان، بیمار، غم زدہ اور آزمائش میں مبتلا انسان یہ جان لے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن بہترین وقت پر۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت رحمہ جیسی وفاداری اور ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والا ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے ناظرین، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہدایت اور امید کا پیغام ہے۔ جب زندگی میں آزمائشیں آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس پر بھروسہ کریں۔
جب رزق میں کمی آئے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ جب بیماری آئے تو علاج بھی کریں، دعا بھی کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیں اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ حقیقی دولت مال و دولت نہیں بلکہ مضبوط ایمان، صبر، شکر اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ انسان سب کچھ کھو کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اللہ نے حضرت ایوب کی زندگی کو قرآن میں اس لیے محفوظ فرمایا تاکہ ہر پریشان، بیمار، غم زدہ اور آزمائش میں مبتلا انسان یہ جان لے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن بہترین وقت پر۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت رحمہ جیسی وفاداری اور ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والا ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔